یاد آ جاتا ہے کہ جب نارنگ منڈی میں انٹر ہوتا تو وہاں کوئی اسکول نہیں ہے اچھا، کوئی کالج اچھا نہیں ہے. ہوں ایون میری سسٹرز تھی وہاں پر، انہوں نے بھی وہاں سمپل رہ کے پرائیویٹلی بی اے کیا ہوں کیونکہ وہاں پہ اسٹڈی کا کانسیپٹ نہیں تھا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ گرلس کو جو ایجوکیشن دینا، وہ پیرنٹس ایجوکیشن نہیں دیتے تھے، وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. بیکورڈ بچیوں ایریاز کو کا تعلیم آج دینا بھی ایسا ہے. آج بھی ایسا ہے، لیکن اب بہت حد تک کم ہو گیا ہے. ہوں بچیوں کو جو ایجوکیشن ہے اس میں جو پیرنٹس ہیں وہ بڑا کہتے ڈرتے تھے یا وہ سمجھتے تھے ایجوکیشن دے دی تو کیا ہو جائے گا، لڑکی بگڑ جائے گی. لڑکی بگڑ جائے گی. بڑے شہروں میں بھیجتے نہیں تھے. تو وہاں پہ کانسیپٹ شروع سے وہ کہہ لیں کہ پرڈکٹیو ایجوکیشنل ایریا تھا. وہاں پہ ایجوکیشن کی بڑی کمی چلیں یہ تھی. آپ کے ذہن میں تو آ گیا کہ میرے آپ ذہن نے میں کرنا ہاں ہے، ڈیفینیٹلی. لیکن پیرنٹس کو منانا، جیسے آپ کہہ رہے ہو بیکورڈ سوچ کے بھی مالک ہیں وہاں پہ. آپ نے چلے اسکول بھی کھول لیا سب سے پہلے، کیونکہ آپ کہہ رہے ظاہر سی بات ہے آپ کی جاب میں اتنی آپ کو لیوریج مل گئی تھی کہ آپ نے ایک اسکول کے لیے سوچا اور آپ نے کھول لیا. پیرنٹس کو قائل کرنا کہ بچوں کو ایجوکیشن کے لیے بھیجیں آپ کے اسکول میں یا آپ کے کالج میں، اور ان کو اس حوالے سے قائل کرنا کہ آپ کا اسکول یا آپ کا کالج جو شہر کے اسکول اور کالجز ہیں ان سے بہتر ہے. یہ قائل کیسے کیا؟ کتنا مشکل تھا؟ کتنی اسٹرگل کرنا پڑی آپ کو اسٹارٹنگ میں؟ دیکھیے 2015 کے اندر ہم نے کالج اسٹارٹ کیا. اچھا. اس سے پہلے اسکول اسٹارٹ ہو چکا تھا، 2-3 سال پہلے میرے چھوٹے بھائی نے اسٹارٹ کیا. 15 کے اندر ہم نے کالج اسٹارٹ کیا. تو اسٹارٹ سے ہمیں بڑے مسئلے مسائل فیس کرنے پڑے. ایون سب سے پہلا تو ہمیں جو سب سے بڑا ایشو فیس کرنا پڑا کہ گرلس کو ہم کالج میں لے کے آ رہے ہیں پرائیویٹلی. ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو اب کالج بھیجیں گے اور کالج میں جا کے وہاں میل لوگ بھی ہوں گے، فیمیل بھی ہوں گی. ایون ہمارا سسٹم سیپریٹ تھا. گرلس بالکل سیپریٹ ہیں، بوائز بالکل سیپریٹ ہیں. لیکن یہ کانسیپٹ کہ وہاں بچیوں کو بھیجیں گے، وہاں میل ٹیچر اس کو پڑھائے گا، کس طرح ہوگا، لوگ کیا باتیں کریں گے، یہ بڑا ایک ایشو فیس کرنا پڑا اسٹارٹ میں. 1 سے 2-3 سال میں 2 سال تک فیس کرنا پڑا. ایون یہاں تک کہ جب ہم نے کالج کھولا، ہمارے کالج کے خلاف بڑے پراپیگنڈے شروع ہو گئے کہ یہ لڑکیوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں، یہ دیکھیں میل ٹیچر پڑھا رہے ہیں، یہ لڑکیوں کو بگاڑ رہے ہیں، علاقے کا انوائرمنٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہمیں بڑے بہت سارے مسئلے فیس کرنے پڑے. لیکن میرا شروع سے ایک کانسیپٹ تھا کہ ہم نے مسائل کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم جو ایک موٹیو لے کے چلے ہیں، میرا جو ایم ہے، میں نے اس کو فلفل کرنا ہے. میں نے یہاں پہ ایجوکیشن دینی ہے، جس طریقے سے بھی دینی پڑے. اس میں جو بھی مسائل آئیں، جو بھی ہرڈل آئیں، میں نے سب کو فیس کرنا ہے. میں نے ایجوکیشن کو آگے لے کے چلنا ہے. تو 2 سال تک مسائل آئے، لیکن جب تیسرے سال میں ہم لوگ انٹر ہوئے، ہمارا فوکس ہوتا تھا اسٹڈی پہ، کوالٹی ایجوکیشن پہ. اب کوالٹی ایجوکیشن کے لیے سب سے بڑا وہاں جو ایشو ہمیں فیس کرنا پڑا وہ تھا ٹیچنگ فیکلٹی کا. فیکلٹی وہاں پہ تھی کوئی نہیں. وہاں پہ پڑھیں گے نہیں تو پڑھیں گے فیکلٹی نہیں. کیسے آئے گی؟ جو لوگ وہاں تھے وہ سادے سمپل ماسٹر کیا، بی اے کیا ہوتا تھا، وہ پڑھا تو سکتے نہیں. اور ہمارا مقصد تھا جو میٹرک کلاس کی بچیاں ہیں، جو ایف ایس سی کرنا چاہتی ہیں، جو آئی سی ایس کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ یہ جو اسٹاف ہے اس کو جو بڑے شہر ہیں وہاں سے لے کے آیا جائے. تو پھر ہم نے اس کی ورکنگ میں ہمیں سب سے بڑا فیس بجٹ کا ایکسپینس آیا. میں بھی یہی کیونکہ بجٹ جو ہے وہ بہت بڑا تھا. اگر ہم دوسرے شہر سے ان کو پک اینڈ ڈراپ دینی ہے، لے کے جانا ہے ان کو سیلری واپس، پیکج اچھا نہیں سیلری ہوگا تو وہ پیکج نہیں اچھا آئیں نہیں گے. ہوتا. لیکن پھر بھی ہم نے ایک ہمت نہیں آ رہی. ہم نے کہا چلیں 1 سال نہیں 2 سال ہم وہ لاس برداشت کر لیں گے، بیئر کر لیں گے، لیکن ہم نے کوالٹی ایجوکیشن پہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا. پھر ہم نے اس کا طریقہ یہ نکالا دوسرے سال میں کہ ہم نے اسٹاف جو ہے وہ لاہور سے، شادرہ سے، نیرس مرید کے والے وہاں سے ہائر کیا. ہم نے ان کو پک اینڈ ڈراپ دی. ہم نے ان کو پے پیکج وہ دیا جو بڑے شہروں میں بڑے کالجز بھی نہیں دیتے تھے. ہم نے ان کو اس طرح کا لالچ دیا، جو بھی دیا ہم ان کو لے گئے. اٹریکشن دی وہاں پہ، ان کو اچھا انوائرمنٹ دیا، وہاں پک اینڈ ڈراپ اچھی دی، سیلری پیکج اچھا دیا، وہاں پہ ڈفرینٹ ان کو فیسلٹیز کرتے تھے کسی اور طریقے سے. اس کا ہمیں رزلٹ کیا ملا؟ ہمارا جو میٹرک کا رزلٹ آیا 17 کے اندر، اس میں ہم نے پورے ڈسٹرکٹ شیخ پورہ میں ٹاپ کر لیا. یعنی ہمارا بچہ جو تھا بوائز تھا. تو یہ جو پہلی پوزیشن آئی، یہی ہمارا سب سے بڑا ایک جو ہمیں محنت کی 2 سال کی وہ مل گئی. اور بچے کے اتنے نمبر تھے کہ پورے علاقے میں ایک دفعہ پھیل گیا کہ یہ بچے کے نمبر اس طرح کتنے کیسے آ گئے. ابھی آپ نے ڈسکس کیا، آپ بتا رہے تھے کہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا، تو اس حوالے سے بھی کوئی پروپیگنڈا کیا گیا تھا؟ کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ سسٹم میں اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہو، اور یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے، کوئی کامیاب ہو رہا ہو اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے سب سے پہلے لوگ پہنچتے ہیں. تو آپ کو بھی یہ فیس کرنا دیکھیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جو کامیاب ہو رہا جڑیں پھینکنے والے وہ حسد جو کرتے ہیں، اس کو حسد کہتے ہیں. تو حسد تو میرا خیال ہے ہمارا شہر جو ہے اس میں آپ حسد کہہ لیں تو پورے پاکستان میں شہر اگر سروے کروایا جائے تو سب سے زیادہ ہمارے شہر نکلے گا کہ اثر کرنے والے سب سے زیادہ یہاں پہ لوگ ہیں. بیکورڈ ایریا لوگوں کی چھوٹی سوچ ہے، تنگ نظر سوچ ہے. لیکن ایک بات یہاں یہ بھی ہے
کہ حسد کون لوگ کرتے ہیں؟ حسد وہ ناکام لوگ کرتے ہیں، جو کامیاب نہیں ہوتے وہی حسد کرتے ہیں، دوسرے نے حسد کیا کرنا ہے. اور میرا شروع سے یہ اپنا کہہ لیں کہ میرا ذہن میں رہا ہے کہ میں نے جو حسد کر رہا ہے، جو میرے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے، میں نے اس کو نظر انداز کرنا ہے، میں نے اس کو اگنور کر کے آگے چلنا ہے پازیٹیوٹی. اور اس کا میرا جو میں اگنور کرتا رہا ہوں، اس کا جو میرا اپر ریزلٹس ہے وہ میری کامیابیاں ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا رہا ہے، میں ان کو بودر نہیں کرتا رہا، میں آگے بڑھتا گیا ہوں، اور اینڈ آف دی رزلٹ کیا ہے، میرے پاس کامیابیاں ہیں، میرے پوزیشن ہولڈ ہیں. منال، ابھی آپ نے ڈسکس کیا کہ فیکلٹی آپ نے ہائر کی، دوسرے بڑے شہروں سے لی، اور ان کے سیلری پیکیج جو تھے وہ اٹریکٹیو تھے، اسی لیے وہ آئے. آپ کے اسکول میں، کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھیں جو بھی نئے اسکولس کالجز کھل رہے ہوتے ہیں، ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسے بٹورنا. کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی یہ اتنے پیسے لے آئیں، فلاں یہ چیز چل رہی ہے، یہ کمپین چل رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پیرنٹس کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے آج کل اپنے بچوں کو اسکول یا کالج یا یونیورسٹیز میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے. آپ کے اسکول میں کیا ڈفرینس ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ بھی سیلریز دیتے ہیں، کیا ڈفرینس کیا ہے آپ کے اسکول میں؟ کیوں آپ کے اسکول میں کیوں آیا جائے؟ دیکھیے، آپ نے بات کی ایکسٹرا کوریکولم ایکٹیویٹیز کی، یہ پیسے بٹورنے والی، تو ہم لوگوں نے شروع سے صرف ایک ہی موٹو رکھا ہے، کوالٹی ایجوکیشن دینا. اس کے علاوہ ایکسٹرا کوریکولم ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ اسکولوں میں جائیں، پرائیویٹ اسکول کے اندر جائیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، آپ اسٹارٹ میں ایڈمیشن کرائیں، بکس ہم دیں گے، بیگ ہم دیں گے، یونیفارم ہم دیں گے، شوز ہم دیں گے، اے سی کے چارجز دیں، جنریٹر کے چارجز دیں. لیکن الحمدللہ نارنگ منڈی میں ہم لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ہمارا واحد ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ مارکیٹ سے ملتی ہے. پیرنٹس کی آپشن ہے، پیرنٹس مارکیٹ میں جس مرضی جگہ سے جا کے یونیفارم بائی کر سکتے ہیں. بکس ایسی ہم نے لگوائی ہوئی ہیں، وہ ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. بیگ جو ہے ہم کوئی کمپلسری نہیں کرتے بیگ ہمارے اسکول سے لے، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم اسکول سے کوئی چیز دیتے ہی نہیں ہے. ہمارا وہ پیسے بٹورنے والا بزنس نہیں ہے. ہم لوگوں کا صرف ایک ہی کنسنٹریٹ ہے کہ ایجوکیشن اچھی دی جائے، کوالٹی ایجوکیشن دی جائے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارا جو فیس اسٹرکچر ہے وہ بڑا اکنامیکل ہے. مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں، جو ہیں وہ بھی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، افورڈیبل ان کی فیس ہے. دیکھیں، فیس اسٹرکچر جو ہے، ہم جس طرح ہم ٹیچرز کو پے پیکیج دے رہے ہیں، بڑے بڑے کالجز اس طرح پے پیکیج دیتے ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ ہم فیس پیکیج کیا لے رہے ہیں؟ بڑا اکنامیکل لے رہے ہیں، افورڈیبل لے رہے ہیں. اور اس افورڈیبل فیس کے اندر اگر ہم سال کی فیس، اگر منتھ کی فیس لے رہے ہیں کسی سے، تو ہم اس سے ایکسٹرا پیسہ کوئی نہیں لے رہے. فار ایگزامپل کل 2 مہینے بعد کہیں ہم آپ سے جنریٹر کے چارج لینے ہیں فلانے، ہم کوئی پورے سال میں ایکسٹرا ایکسپینس نہیں لیتے. یعنی پیرنٹس کو ہم نے بڑا ریلیکس کیا ہوا ہے. پیرنٹس اسی وجہ سے ہمارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ایکسٹرا چارجز یہاں پہ کوئی نہیں ہوتے ہیں، برڈن کوئی نہیں ڈالا جاتا، کوئی پیسے بٹورنے والا سین نہیں ہے. تو یہی ریزن ہے، یہی مین ڈفرینس ہے. کوالٹی ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ہماری کوالٹی ایجوکیشن ہے، لیکن ایکسپینڈیچر کی طرف دیکھیں وہ منیمائز ہیں. سارے اسکول جتنے بڑے اسکول ہیں، چھوٹے اسکول ہیں، سب سے منیمائز ہے. یہی ایک فیکٹر ہے. اچھا منال، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اسکول اور آپ کا کالج، اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ بیکورڈ ایریا تھا نارنگ منڈی میں، وہاں پہ آپ نے خود بھی ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی ہے. تو اب کیا آپ کے اسکول یا کالجز کے علاوہ وہاں پہ کوئی پرائیویٹ اسکول یا کالجز کھلے ہیں، یا آپ کی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کمپٹیشن کتنا اسٹرانگ ہے؟ دیکھیے، کمپٹیشن تو ہے، اسکول اور کالج بڑے وہاں پہ کھل چکے ہیں، بہت زیادہ کھل چکے ہیں اسکول اور کالجز. کمپٹیشن کی بات کریں، دیکھیے کمپٹیشن ہوتا ہے ایجوکیشن میں. آپ ایجوکیشن میں کمپٹیشن کریں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھ کے سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو پش کرنے لگ پڑیں کہ وہ تعلیمی ادارے جو وہ فلانا جو ادارہ ہے وہ اسٹاف کو خرید لیتا ہے، وہ بورڈ کے بندوں کو خرید لیتا ہے،